السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیز و محترم بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فرشتوں کو جھکا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے اس علم کی بنیاد پر۔ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو اور علم ٹھیک ہو تو ان کے واپسی کی کوئی زیادہ مشکل ہوتی کہ علم ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے جھوٹ غلط ہے، لیکن بول رہے ہیں، دیانتی کر رہے ہیں، ظلم صحیح نہیں ہے کر رہے ہیں، ان کی واپسی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک قوم کا علم ہی غلط ہو جائے تو ان کی گمراہی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ مسلمان کا علم غلط نہیں، عمل غلط ہے۔ تو اگر یہ تھوڑی سی ہم محنت کریں تو ہمارا صراط مستقیم پہ آنا آسان ہے۔ جن قوموں کا علم ہی غلط ہو گیا، انہوں نے وقالت یہود عزیر ابن اللہ، پہلی بنیاد ہی غلط ہو گئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کی تھوڑی آواز آہستہ کریں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم تک جو علم پہنچا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہمیں یہ علم پہنچا جو محفوظ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں پچھلے مضمون کے لحاظ سے واو آنی چاہیے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہاں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فا ایک تو فوراً کا معنی دیتی ہے، الفور کا معنی دیتی ہے۔ تو اس آیت کی فا میں یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلی طاقت لگاؤ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانو مشکلات لا الہ، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ ہمارا علم شروع ہوتا ہے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، تو سارے مولوی لڑتے ہی جا رہے ہیں، لڑتے۔ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا یہ مولوی لڑتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضرب ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربنا ضربتو ضربنا، جو 14 دفعہ سارا دن ضرب 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 کہے گا، دماغ بول کا اثر لیتا ہے، دماغ بول کا اثر لیتا ہے، تو پھر وہ لڑنے والے بن جاتے ہیں، صبر ختم ہو جاتا ہے، درگزر ختم ہو جاتا ہے، معاف کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا۔ اس لیے تو اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ گندگی نکلے گی تو کوئی صحیح چیز آئے گی۔ تو لہذا ہمارا سبق میں سوچتا ہوں کوئی اور صیغہ ہی بنا لیں ہمارے نحوی حضرات کہ ضربائی کہنا ہے، ضربائی کہنا ہے۔ ایک عثمانی سلطنت میں ترکی کا گورنر آیا داؤد، اس کو نحو، وہ ترک تھا، اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے نحو سکھاؤ، تو اس نے اس کو مثال سمجھائی ضرب زید عمرا، تو وہ کہنے لگا، وہ تھوڑا ایسے ہی ہلا ہوا تھا، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی نہیں، مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دیتے ہو، اس کو قید کر لو، قید کر لیا۔ پھر دوسرا بلایا، اس نے کہا ضرب زید عمرا، علامہ منفلوطی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تیسرا آیا ضرب زید عمرا، قید کر دو۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 علماء اس نے قید کر دیے، جو بھی آئے ضرب زید عمرا۔ پھر اس نے مصر سے چھوڑ کے شام بھی ان کے تابع تھا، ایک عالم کو بلوایا، تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ 19 مولوی قید ہو چکے ہیں۔ اس نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ چکر ضرب زید عمرا کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو اب کتاب کی مثال تو ان کے سامنے بھی ضرب زید عمرا تھی، تو وہ پھر اس کے بال کھڑے ہو گئے، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ ان کا کیوں مارا ہے؟ کہ یہ بڑا بدماش ہے عمر جو ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بدماش ہے؟ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد۔ انہوں نے کہا داؤد۔ کہ دیکھو اس میں 2 واو آتی ہیں، داؤد، اور عمر میں 1 واو آتی ہے، عمر میں واو ہے ہی کوئی نہیں، تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے نام کی واو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگا کے عمر کر دیا، تو اس نے تو آپ کے نام سے چوری کی ہے، اس لیے اس کی پٹائی ہو رہی۔ اچھا، یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو پہلوں کو انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ان کو پتا نہیں تھا۔ ان کو اب آپ چھوڑ دو۔ اچھا چلو سب کچھ چھوڑ دو۔ تو اس پر علامہ منفلوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کوئی ضرب کے علاوہ بھی کوئی صیغہ لے آؤ، اور زید و عمر کو اب طلاق دے دو، کوئی اور نام لے آؤ۔ پچھلے 700 سال سے زید و عمر کی جاء زید، ضرب زید، اکل زید، نام زید، قام زید، ذهب زید، خرج زید، دخل زید، یہ کیا خرافات ہے۔ لکیر کا فقیر عقائد میں، اصول میں ہم لکیر کے فقیر ہیں اور ہم اندھے مقلد ہیں، لیکن جزیات میں بھی اندھا مقلد بن جانا یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو نادانی والی بات ہے۔ تو میرے عزیزو،
سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. جو مولانا عمر صاحب پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے. الحی، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، درمیان بھی اس کا. وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو، آہستہ بولو. وہ اونچی بولنے والے کو بھی، اونچا بولنے والے کو بھی سنتا ہے، آہستہ بولنے والے کو بھی سنتا ہے. یہ تھوڑا سا پیچھے سے میں لاؤں. تنزیل، یہ کیا خوبصورت قرآن کو اللہ نے پیش کیا ہے. تنزیل، تنزیل. اور ایک میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. یہاں کوئی آدمی آتا ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون آیا ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مولوی اسماعیل آتے ہیں تو آپ سارے ہل جاتے ہیں کہ استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے. اور اگر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ہوتے تو پھر آپ کے جذبات کا تو وہ آ گئے، وہ آ گئے، حکیم صاحب آ گئے، حکیم صاحب آ گئے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. میرے لہجے کو سمجھو، یہ تفسیر میں یا ترجمے سے نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے عربی ذوق کی وجہ سے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. ایک وہ آیا، ایک وہ آئے. چہرے سے بھی آدمی مطلب بیان کرتا ہے، اپنے تاثرات کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ آیا، وہ آئے، وہ آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو اٹھایا. کون ہے وہ؟ صفات کو بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو تجسس بڑھتا جاتا ہے. صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو سننے والوں کا تجسس بڑھتا جاتا ہے. تو ممن خلق الارض والسماوات العلا، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها وإلى الارض كيف سطحت والارض وما طحاها. پھر رفع السماء بغیر عمد ترونها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. کس لیے؟ متاعا لکم ولأنعامکم. من کردم خلطتا سودے کنم، بر کتابہ بندگاں سودے کنم، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ارے بھائی کون ہے یہ؟ کون ہے؟ تو دوسرا لفظ آیا الرحمن. تھا ہوئی الرحمن، یہاں بھی نام نہیں آیا، صفت آئی. ارے بھائی کون ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا کیا. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ تجسس بڑھ رہا ہے. پھر صفات آئیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بین
بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان درمیان، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، مشرق مغرب دائیں بائیں، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق ورب المغارب، صفات ساری کائنات ہماری ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ میں تجہر کر رہا ہوں، اجہر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ میں تجہر کر رہا ہوں، اجہر کر رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر کیا ہے؟ یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے۔ وَأَخْفَى، اخفا کیا ہے؟ میں دل میں بول رہا ہوں، میرے کان نہیں سن رہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تم میرے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زور سے بولو، تم سرگوشی کرو، اور تم زبان تالو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں سے بولو، تیرا رب سب کچھ سنتا ہے۔ یعلم السر واخفى، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ ساری صفات آ رہے ہیں، صفات آ رہے ہیں۔ جب تجسس انتہا کو پہنچا، ارے بھائی نام تو بتا دو کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ۔ کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے۔ لیس هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر، وہ آخر، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر، وہ بلند، لیس فوقہ شیء، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن، وہ چھپا ہوا، لیس دونہ شیء، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ، لا الہ الا ہو۔ کوئی اور بھی اس کی صفات ہیں، لہ الاسماء الحسنى، اس کی صفات کی گنتی کوئی نہیں ہے۔ یہ چند نام تو میرے نبی نے بتائے، ورنہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا فی علم من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے خود رکھے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتارے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے مخصوص بندوں کو سکھائے، تیرے ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو بھی نہیں بتائے، جو تیرے علم غیب میں ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، موجود ہے، اور کمال کی بات ہے جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے اور کمال کی بات ہے زمانے کا محتاج نہیں۔ زمانے کی رسیوں میں ہمیں باندھا، محدودیت میں ہمیں باندھا، حدود ہماری قائم کی، ہماری حد بندیاں ہیں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، وہ ان ساری پابندیوں سے آزاد ہے۔ لا تأخذہ سنہ، کب سے موجود ہے، کبھی ایسا بھی نہیں کیا، کبھی ایسا بھی نہیں کیا، اونگ سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، بیمار کرتا ہے، بیماری سے پاک ہے،
امتحان میں ڈالتا ہے، خود امتحان سے پاک ہے، دکھ دیتا ہے، دکھ سے پاک ہے، سکھ دیتا ہے، ہر آسائش کا محتاج نہیں ہے، شکلیں بنائی، شکلوں سے پاک ہے، رنگ بنائے، رنگوں سے پاک ہے، مشرق بنایا، مشرق سے پاک ہے، مغرب بنایا، مغرب سے پاک ہے، شمال بنایا، شمال سے پاک ہے، جنوب بنایا، جنوب سے پاک ہے، فوق بنایا، تحت بنایا، ہر جہت سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، للہ المشرق والمغرب۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو، آنکھ کے نور میں دیکھو، سر کے بالوں میں دیکھو، انگلی کے ناخن میں دیکھو، چلتے خون کو دیکھو، رگوں کو دیکھو، دل کی دھڑکن کو دیکھو، جسم کے کام کرنے کو دیکھو، پرندوں کے اڑنے کو دیکھو، عقاب کی اڑان دیکھو، سانپ کی پھونکار دیکھو، شیر کی دھاڑ دیکھو، ہاتھی کے چنگھاڑ دیکھو، بلبل کا نغمہ سنو، کوئل کی کوک سنو، ہرن کی چھلانگ دیکھو، سانپ کا بل کھانا دیکھو، سمندر کی موجوں کا اٹھنا دیکھو، ندی نالوں کا بل کھانا دیکھو، چشموں کا ابلنا دیکھو، بادلوں کا اٹھنا دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، زمین سے غلوں کا اگلنا دیکھو، ہر طرف اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم ہے اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملے گی۔ ہاں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، اللہ اقبال کے درجے بلند کرے، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد، استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ مولانا روم تو فلسفی تھے، اس زمانے میں اجمی علماء میں حدیث اور تفسیر کا کوئی رواج نہیں تھا، فقہ، فلسفہ اور منطق، تینوں علم ایسے ہیں جو دل کو سخت کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ترغیب کی چیز نہیں۔ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورج نکل آیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، یہ فقہ ہے۔ کلو آبا، کلو باجا، کلو آجا، آجا، یہ فضول منطق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے، ان فی الجنت حورا اسمها العینا، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے۔ وہ اذا مشت، جو اپنے محل سے نکلتی ہے، عن یمینہا 70,000 خادم، اس کے دائیں طرف 70,000 غلام ہوتے ہیں، وعن یسارہا مثل ذالک، اور اس کے بائیں طرف بھی 70,000 غلام ہوتے ہیں، 1,40,000 خدام میں وہ درمیان میں، اس کے جسم پر 100 جوڑے ہوتے ہیں۔ میری ویسٹ کوٹ کے نیچے کرتا نہیں نظر آ رہا، کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، ہر جوڑا الگ الگ نظر آتا ہے، کوئی ایک پہلا جوڑا پچھلے جوڑے کو چھپاتا نہیں، یہ بھی نظر آ رہا ہے، 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 100 جوڑے کہ پیچھے اس کے خامند کو اس کا پورا جسم بھی نظر آ رہا ہے، اور جب وہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، جب اس کے سینے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں سینے پہ اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، جب اس کے پیٹ پہ نظر ڈالے گا تو اس کو اس کے پیٹ پر اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے اس کے دانتوں کی چمک سے۔ تمہارے بیوی مسکرائے تو پیلے پیلے دانت نظر آتے ہیں، اور وہ مسکرائے گی تو پوری جنت میں نور پھیل جائے گا، نور۔ اور جب وہ ایسے اپنے انگلی کو لہراتی ہے
تو اس کے سامنے سورج غروب ہو جاتا ہے. انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. اندھیروں میں مٹھی ایسے کر دے تو ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہے اور ہر دفعہ میں اس حدیث پانی دیکھتا ہوں پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنت کی حور کو تھوک نہیں آتا. وہ نسوار نہیں کھاتی کہ تھو تھو کرے، اسے تھوک نہیں آتا. وہ ایسے کٹھا کر کے تھوڑا پانی بنا کر تھو کرے تو جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، 10 قدم نہیں، 1 قدم عام چال، تو 1,00,000 نخرے اس کے جسم سے نکلتے ہیں. اب تمہارے دانت کیوں باہر آ گئے ہیں؟ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو تم ایسے بیٹھے تھے. اور اب میں نے عینا کا ذکر چھیڑا تو سارے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. کیا بلوچی، کیا پٹھان، یہ بڑے میاں بھی ہنس رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. تو ہمارے 10 سال بچہ پڑھتا ہے، 8 سال، 9 سال، 11 سال، جنت کا تذکرہ نہیں سنتا تو اسے جنت کا شوق کہاں سے ہوگا؟ جنت کی محبت کیسے آئے گی اس کے اندر؟ تو وہ کیا کہتی ہے جب وہ نکلتی ہے تو کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہوں جو بھلائیوں کو پھیلائے گا اور برائیوں کو روکے گا، برائیوں کو روکے گا. تو میرا رب ہر شے سے پاک ہے. جنت ہمارے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے بنائے، دھرتی ہمارے لیے بنائی، پانی ہمارے لیے بنایا، غلے ہمارے لیے بنائے، موسم ہمارے لیے بنائے، بادل ہمارے لیے اٹھائے. وہ غنی المغنی الغنی المغنی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحليم العظيم العلي الكبير الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن وللہ الاسماء الحسنى. یہ تو میں نے 99 نام گنے ہیں جو میرے نبی نے بتائے، اور وہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں اور ہیں. لیکن میرا رب کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، تیرے وہ نام جو تو نے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے خاص بندوں کو بتائے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے علم غیب میں جو تیرے نام ہیں ان سب کی طفیل میں تجھے پکارتا ہوں. تو میرا رب اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے. میرے نبی نے ایک مثال دی، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان، 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھو،
بڑا ترازو بناؤ جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا. ساتوں زمینوں کے سمندر اور ہمالیہ پہاڑ اور کراکرم پہاڑ اور کوہندو کش جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے رکھو، انسانوں کو، جنات کو اور ساری دنیا کے لوہے کو، تانبے کو، چاندی کو، ٹینکوں کو، فوجوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو، مرکزوں کو، بازاروں کو، دکانوں کو، فیکٹریوں کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھو. سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو ایک پلڑے میں رکھو. پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں ڈالو، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتوں آسمان فرشتوں سمیت اس پلڑے میں رکھو. چوتھے آسمان پہ ایک فوج ہے اللہ کی جو جا رہی ہے. جب آپ نے چوتھا آسمان پار کیا تو ایک لشکر گزر رہا تھا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں. آج تک میں نہ اس کا اول دیکھ سکتا ہوں نہ اس کا آخر دیکھ سکتا ہوں. وہ ساتھ رکھو، پھر ساتوں آسمان کے بعد کرسی کو رکھو اور پھر لوح کو رکھو، پھر جنت کو رکھو، پھر جہنم کو رکھو، پھر عرش کو رکھو. عرش کے فرشتوں کو ڈالو، جبریل کو ڈالو، میکائیل کو ڈالو، اسرافیل کو ڈالو، اسرائیل کو ڈالو، اللہ کے سوا سب کو ڈالو اور ایک پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو. تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ اتنی طاقت ہے لفظ اللہ میں. ہم اللہ کا نام ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی انسان کا نام بول دیا. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک، فلا وربک. کیا عشق ہے اس بول میں. دیکھو مجھے آپ کے رب کی قسم. تو کیا قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے؟ اور تیرے رب کی قسم یہ رب کوئی اور ہے؟ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، غور سے سنو. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو قسم سے پتہ لگتا ہے کہ رب قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ہے. یہ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم. مزہ ہے ان الفاظ میں، چونکہ ہماری عربی کی منتہا ہے شرح جامی. شرح جامی نحو کی کتاب ہی نہیں، وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے جو منتہی قسم کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو تو فاعل مفعول کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نحو شرح جامی کو کیا سمجھیں گے. تو یہ محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح بولتا ہے فلا وربک، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. آپ بتا دیں گلشن والوں کو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم. امام رازی اپنی ذات میں بڑے بدیع مفسر ہیں، انہوں نے دو ترجمے اور کیے ہیں. والضحی، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں. واللیل اذا سجا، والضحی، مجھے آپ کے خوبصورت علم کی قسم، آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، اور آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے. دوسرا ترجمہ کیا ہے والضحی، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یہ اور فٹ بھی یہی بیٹھتا ہے کہ پیچھے ایک ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ بات چل گئی ہے
کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اور کہنے والے تو قریش تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ وہی رک گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی بات منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، تو ابوبکر شبلی نے ایک کنکر مار دیا، پتھر مار رہے تھے وہ اف نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کنکر مارا، ان کی ہائے نکلی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا کنکر بھی مجھے پتھر لگا ہے۔ تو اپنوں کی بات بہت لگتی ہے دل پر، میرے نبی کے دل پہ بات لگی، میرے رب کا قرآن اترا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، یہاں پھر فا آئی ہے، ثم واو فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، میں آپ کو دوں گا وَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو جاؤں گا، میں آپ کو دوں گا جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں، دیکھتے ہی آپ کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ فَتَرْضَىٰ، فا کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے، تو مجھے ترجمان بنا کے پشاور ہماری جماعت گئی، تو ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، بڑی ٹھنڈی آواز میں خدائے دا پارا، اور آ کے ایسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس کا خیال تھا گاڑی والا 1 روپیہ دے دے گا، اس زمانے میں 84 میں کچھ 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے دیتا تھا۔ اب وہ اس خیال سے کھڑا تھا کہ یہ گاڑی والا روپے نہیں تو 5 روپے دے دے گا، خدا منہ اوپر تھا اس کا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا۔ میں آپ کو فا کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ شیخ محمد حمدان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا۔ یہ ہے فترضا۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ پورے مہینے کا خرچہ مجھے کوئی 1 دن میں دے دے گا، تو اس کو خدائے دا پارا بھول گیا کہ اس کو وہم و گمان نہیں تھا کہ مجھے اتنا ملے گا۔ یہ فا کا مطلب ہے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتنا دینے والا ہوں، جس کو دیکھتے ہی آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو ہم نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، یعنی میں تو حبیب اللہ ہوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا ہے یا اللہ؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف علیہ السلام،
آتے گئے بدلتے گئے، آتے گئے بدلتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں توڑ سکے گا اور اسے جدا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، کالے ہو یا گورے ہو، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی، اندر سے بھی باہر سے بھی اپنے آپ کو نبی والے اخلاق، نبی والا کردار، نبی والی سیرت، نبی والی، میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر کوئی ملک اندر نہیں جانے دیتا، تو لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا ہے، ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے، محمدی زندگی کی چھاپ لگا لو۔ اور یہ صحبت سے آتی ہے، بغیر کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی۔ کتابیں پڑھنے سے، کتاب الفاظ تو ایک اشارہ ہیں، انگریزی میں اس کا لفظ زیادہ صحیح ریفرنس ہے کہ یہ لفظ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے صرف لفظ کو علم سمجھ لیا ہے، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو علم سمجھ لیا، وہ علم نہیں ہے، وہ علم تک اشارہ کر رہے ہیں، علم کی طرف راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کونوا مع الصادقین ہونا پڑے گا۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیرے، کہ ازبو دلے آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اللہ شیخ سعدی کی قبر روشن کرے، کیا کتاب لکھ گیا ہے، گلستان و بوستان۔ وہ کہتے ہیں ایک دن محبوب کے ہاتھوں سے مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو مٹی میں خوشبو تھی، تو بدو گفتم، میں نے اس سے کہا مشک یا عبیر، عبیر بھی ایک خوشبو ہے، تم مشک ہو یا عبیر ہو کہ تیری خوشبو سے دلے آویز تو مستم، میں تو مست ہو گیا ہوں۔ خوشبو آدمی کو بالکل فریش کر دیتی، نحال کر دیتی، میں تو مست ہو گیا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو گلے ناچیز بودم ہوں، میں تو ایک عام مٹی ہوں، ناچیز مٹی جس پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، میں تو وہ مٹی ہوں۔ ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میرا نصیب جاگا، میں پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی، پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس پھول کی صحبت میں جمال ہم نشین در من اثر کر، اس ہم نشین کے جمال نے میرے اوپر اثر کیا اور میرے اندر خوشبو ڈال دی۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو عام مٹی ہیں، مجھے پھول کی صحبت ملی۔ کوئی پھول ڈھونڈو، کوئی پھول تلاش کرو، کوئی پھول تلاش کرو جس کی صحبت میں صفات اجاگر ہوں، نمایاں ہوں، ورنہ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب میں لڑتے رہو گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ثوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل بےتاب ہوتا ہے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج ایک خیال نے مجھے پریشان کیا ہے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، آپ جنت کے عالی شان درجات میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو آپ کے بغیر جنت میں گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس بات کو سن کر سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب کوئی تھا ہی نہیں، ہمیں سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے تھا کہ اللہ نے نہ آپ جیسا کوئی حسین بنایا، نہ آپ جیسا کوئی عظیم بنایا۔
آپ کی عظمت کو بھی دیکھو تو ٹوپی گرتی ہے، آپ کا حسن کو بھی دیکھو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ وہ جو بدو عورت نے کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وكأن كلماته نظمات خرز ينحدرنا۔ وہ کہتی ہے ام معبد خزائیہ، ان کے خامدہ شام کو تو دیکھا دودھ کا ڈول بھرا ہوا، کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا اس بکری سے۔ کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس بکری نے تو بچہ بھی نہیں دیا، اور اس بکری کے تو جسم پر گوشت ہی کوئی نہیں، تو دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک جادوگر قسم کا آدمی آیا تھا جس کے اس نے یہ ایک دفعہ نہیں پورا بھرا ایک دفعہ، پھر پی گئے۔ تھوڑا سا پیچھے سے سنا دوں۔ جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے تو رابغ پہنچے، بھوک لگی، پیاس بھی لگی، ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے، ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور ایک بکری بالکل نحیف نزار کمزور کھڑی ہوئی تھی۔ تو ان کا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں میں؟ تو وہ حیران ہو کے آپ کو دیکھنے لگی، اس لیے وہ نظروں میں جچ گئے، یہ عرب ہے یا کوئی پاکستانی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس بکری کا بچہ نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی، اور جس کے جسم پر گوشت نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی۔ تو آپ نے کہا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ کہا دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا ہے۔ کہا ماں جی اجازت تو دیں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ تو آپ نے ڈول اٹھایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن نیچے چلے گئے، آپ نے پورا ڈول بھر دیا، ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہرہ کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقط کو پلایا جو رہبر تھے، پھر خود پیا، ختم۔ پھر دوبارہ ڈول رکھا، سورا بھر دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی۔ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ صدیقی دور میں، نبوی دور میں، صدیقی دور میں، فاروقی دور میں، عثمانی دور کے آخر میں جا کر اس بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں ہوئی۔ یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ تو اس نے کہا ان عتیلی، مجھے بتا تو صحیح وہ کون تھا جس نے یہ کرشمہ کر دکھایا۔ تو اب چونکہ انہوں نے بڑے غور سے ان کو دیکھا تھا تو کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ حسن اس کا غلام تھا، چمکتا اس کا چہرہ تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ وہ بدصورت نظر آئے۔ بڑا پیٹ آدمی کو بدصورت کر دیتا ہے، اور مولوی کو انتہائی بدصورت کر دیتا ہے کہ مولوی ہو اور پیٹ یہاں ہو، بہت بری بات، انتہائی بری بات۔ خبردار اپنے پیٹ نہ نکلنے دینا، کھاؤ جو مرضی کھاؤ، لیکن یہ دیکھو میری 70 سال عمر ہو گئی اور میرے آگے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں کہ اگر میں مزہ لیتا میرا پیٹ یہاں ہوتا۔ غصے کے وقت زبان کو روکو، دسترخوان پہ ہاتھ کو روکو، دسترخوان پہ ہاتھ روکو گے بیمار نہیں ہوگے، غصے میں زبان روکو گے تو روحانی بیمار نہیں ہوگی۔ دونوں شفا، دو چیزوں میں بتا رہا ہوں، ہاتھ روک کے رکھو جسم بیمار نہیں ہوگا، زبان کو روک کے رکھو روح بیمار نہیں ہوگی۔ وہ موٹے نہیں تھے، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، وسیم ایسے حسین تھے کہ دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے کہ ہمیں دیکھتا ہی جائے،
دیکھتے ہی جائے. اپنی بیوی کو 1 مہینہ دیکھنے کے بعد کہتے ہوں کوئی اور شادی ہو جاوے تو چنگا ہے. جنت کی حور کو دیکھو گے نا، میرے رب کی قسم 70 سال بس ایسے دیکھتے رہو گے. یوں بھی نہیں دیکھ سکو گے بس. وہ تمہیں دیکھتی رہے گی. کیوں؟ ہر لمحے اس کا حسن بڑھ رہا ہوگا. ہماری بیوی کا حسن تو ایک جگہ ٹکنے کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بوٹاکس لگواتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. اور ویسے بھی بیوی کو 2 منٹ دیکھ لو تو کہے گی خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے، عقل تو ٹھیک ہے. 70 سال دیکھو گے، اللہ کی قسم دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. گلے لگاؤ گے، 1000 سال کھڑے رہو گے گلے لگا کے، مزہ ختم نہیں ہوگا. کہ اس وقت اللہ کی طرف سے فیضان رحمت ہوگا اور ہر لمحے مزے 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 مزے. وسیم جسے دیکھنے سے دل نہ بھرے، قسیم جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، پاؤں سے، انگلیوں سے، ناخن سے، چھاتی سے، کمر سے، کندھوں سے، ہر شے جس کی حسین ہو. قسیم. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی، موٹی. اشکل، ادعج، احور، اہدب، ابرک، انجل. یہ میرے نبی کی آنکھوں کے نام آئے ہیں سیرت کی کتابوں میں. مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جیسی آنکھ کسی کی تھی ہی نہیں. اور اہدب، یہ پلکیں، یہ بال بڑے لمبے تھے. لمبے بال خوبصورت، آنکھ خوبصورت ہو جاتی. یہ آج کل کی عورتیں وہ مصنوعی بال لگاتی نا تو اور کوڑی ہو جاتی ہیں، لگتا پتہ نہیں کی اتے چاڑے ہویا. لیکن وہ تو قدرتی بال میرے نبی کے لمبے بال تھے. فی اشفارہ وطف، فی صوتہ سحل. آواز میں جادو تھا، کشش کھینچتی تھی. آواز کیا تھی کہ آدمی کھچ جاتا تھا. زماد بن ثعلبہ آئے تو لوگوں نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا. تو انہوں نے کانوں میں روئی دے لی. یہ بڑا جادوگر ہے تو انہوں نے کانوں میں روئی دے لی کہ میں سنوں ہی نہ. طواف کر رہا تھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کو کشش ہوئی تو پوچھنے لگا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے. اچھا. تو کہنے لگے میرے جی میں آیا میں علاقے کا سردار ہوں اور یہ جادو وادو بھی سمجھتا ہوں. میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اس کے جادو کے زیر اثر ہو جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے. تو کانوں سے روئی نکال دی. آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے. کہنے لگے ما تقول یا محمد، تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ ہر ایک کے ساتھ الگ بات کرتے تھے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی. آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عہد دہراؤ، دوبارہ سناؤ. فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے چند کلمات نے 7 سمندر پی لیے ہیں. عہد، دوبارہ سناؤ. آپ نے دوبارہ سنا، انہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش تھی. فی عنق ہی سطح، گردن لمبی سراہی دار تھی. سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی بھی کشادہ تھی. سبت القصب، سیدھا کت ہے، ایسے سیدھا بالکل، کہیں خم نہیں تھا. مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا تیل لگا ہوا ہے.
خمسان الاخمسین، یہ تلوے بڑے گہرے تھے جو پیدل چلنے میں مدد دیتے ہیں، تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور جل نظر الملاحظہ، آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ کبھی آنکھ اٹھاتے تھے تو سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ان کی آنکھیں پست ہو جاتی تھیں۔ اور جب آپ مسکراتے تھے اشنب براقت ثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا اور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ میرے عزیزو، کلمہ سیکھو، یہ میری ساری 1 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے، کلمہ سیکھو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں سیکھو، اپنا محاسبہ کر کے سیکھو، اپنے آپ پہ نگاہ رکھو۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا بہت پرانا ایک بیان مجھے یاد آیا کہ اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ ایک اللہ والوں کی صحبت، ایک جلیس صالح، اچھا دوست جو میری کمیاں مجھے بتائے، ایک اپنے کمیوں کو خود ڈھونڈنا، میرے اندر کیا کمی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، جب آدمی دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اپنے عیبوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جو اپنے عیب دیکھتا ہے اسے اوروں میں خوبیاں نظر آتی ہیں، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اوروں کو برا سمجھتا ہے، اور اپنی برائیوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو جو تم سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے تبصرے سنو، وہ بھی بڑے اچھی طرح تمہاری صفائی کرتے ہوں گے، تو ان کی باتوں سے بھی تمہاری اصلاح ہوتی رہے گی۔ بہت چھوٹی عمر میں مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ دیا، میں قرآن پیش کرتا، حدیث پیش کرتا، جو عام طور پہ بر صغیر کے علماء میں یہ بات نہیں تھی۔ تو ایک دم مجمع میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو 29-30 سال میری عمر تھی، تو میں نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ میرے استاد تھے، میں نے کہا استاد جی شہرت بڑی ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے، تو میرا جی چاہتا میں بیان چھوڑ دوں۔ تو ان کا تکیہ کلام تھا بزرگا، کہنے لگے بزرگا دعوت دیتا رہے، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں گے تجھے، ایک جملہ ایسا بولیں گے کہ تیرا اگلا پچھلا سارا صاف کر دیں گے۔ تو وہ میرے استاد کی بات بڑی سچی ملی، وہ سننے کو ملتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اندر آگ بھر جاتی ہے۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا ای الاسلام افضل، آپ سے پوچھا گیا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہا جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی ہمارے اکابر کا بھی طریقہ تھا، اور یہی اہل اللہ کا بھی طریقہ تھا، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ یہ آج ہم برائی کا جواب برائی سے دے رہے ہیں، گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے، خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے، خاموش رہو، آپ کو اپنے عیب نظر آئیں گے۔ اپنی پڑھائی پہ محنت کرو، اپنی پڑھائی کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پڑھو۔ آپ کو تو اللہ کے بہت نیک بندوں کی صحبت حاصل ہے، اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور آپ بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی لڑا ہوا ضرور ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو میری اس بات کے بعد اٹھ کے صلح کر لینا کہ جس دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ کا نور نہیں آتا،
علم ایک نور ہے اور جن دلوں میں بغض ہوتا ہے اس میں نہیں آتا. اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی ناراضگی ہے تو اسے تو فوری دور کرو کہ ان تعفو وتصفحوا فإن اللہ غفور الرحیم، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ خاوند اور بیوی آپس میں کھٹپٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کر لیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو یہ رشتہ اتنا پسند ہے، اس میں محبت اتنی پسند ہے. جن میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. تو میرے نبی نے کیا اظہار محبت سکھایا. اپنے بچوں سے اظہار کرو محبت کا، اپنے بچوں سے اظہار کرو، انہیں گلے لگاؤ، انہیں بار بار گلے لگاؤ، آپ کی لہریں اندر جائیں گی. نصیحتیں تھوڑی کرو. حسن حسین علیہ السلام کو میرے نبی کی چند نصیحتیں ہوں گی پوری ذخیرہ حدیث میں. آپ نے ان کو کبھی گلے لگایا، کبھی کمر پہ چڑھایا، کبھی گود میں بٹھایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی ہونٹ چومے، کبھی ان کے پاؤں چومے، کبھی ان کے رخسار چومے، کبھی ان کا ماتھا چوما. اس طرح اظہار محبت کیا کہ نبوت کی ساری صفات ان میں منتقل ہو گئیں. تو ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور پیار تھوڑا کرتے ہیں. پیار کا اظہار کرو، اس کو عزت دو. حضرت فاطمہ علیہ السلام جب میرے نبی کے گھر آتی اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دروازہ کھلا اور سیدہ اندر داخل ہوئی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے یہاں بوسہ دیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے تھے اور پہلے ان کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اور یہی حضرت فاطمہ کرتی تھی. جب میرے نبی آپ کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور بھاگ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی، آپ کا ہاتھ پکڑ کے چارپائی پہ بیٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی. اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ سے اظہار محبت کرو. یہ پانی ہے، پانی نہیں دو گے ساری کھیتی خشک ہو جائے گی. بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے. یہ محبت کا پانی ہے، جس کو نہیں لگاؤ گے تو خشک ہو جائے گی زندگی. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے. یا عائش، ایک تو عائشہ نہیں کہا، یا عائش محبت کا اظہار. یا عائش، کبھی یا حمیرہ، یا حمیرہ، کبھی یا عائش. یا عائش انی لیحون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائش، اے عائش، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی ہے. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے بعد کوئی چیز نظروں میں جچے گی؟ ہمیں سکھانے کے لیے میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ، اتنا اظہار محبت. یہ زندگی 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزار. فتووں سے گھر نہیں چلتے. کہیں تو مفتی بن کے کہو نہیں فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے. گھر محبت سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں. محبت کی زبان اور ہوتے. ابو شیس کہتا ہے وقف الہوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللذم اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم وَأَهَنْتَنِي وَأَهَنْتُ نَفْسِي صَاغِرًا مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكَ مِمَّنْ يُكْرَمُ. بس شعر سن لو، ترجمے کا وقت نہیں رہا ہے. اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے. محبت دوست سے بھی کرو، بھائی سے بھی کرو، بہنوں سے بھی کرو، اولاد سے بھی کرو.
ماں باپ سے بھی کرو، بیویوں سے بھی کرو، بیویاں خامدوں سے کریں، ماں باپ اولاد سے کریں تو آپ کے گھروں میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ خشک زندگی گزاریں گے، ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے، اظہار کون سا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اظہار ضروری ہے، اظہار ضروری ہے۔ وہ ایک ہمارا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، یمن میں اس کی قبر بنی اللہ کے راستے میں۔ تو مجھے بڑے فخر سے سنا رہا کہ میں نے بیوی سے بات کرنی چھوڑ دی۔ تو ان پڑھ تھا، تو آخر اس نے کہا کیا بات ہے، تم نے بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے؟ کہ پھر میں نے اس کو ٹکا کے دعوت دی کہ دین مٹ رہا ہے، امت برباد ہو رہی ہے، تمہیں عشق کی سوجھی ہے۔ میں کہا میرے کو لتر ہوندا نا تو میں تیرے سرے چ مارنا ہے۔ لتر سمجھتے ہو نا؟ جوتا، جوتا۔ میں کہا میرے نبی سے زیادہ دین کے مٹنے کا کس کو غم ہوگا؟ اور وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کا بوسہ لے کے جا رہے ہیں روزے کے ساتھ، نماز پڑھانے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ یخرج للصلاۃ وهو صائم ويقبل بعض نسائه، اپنا نام نہیں لیا، کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ نماز کی حالت میں اذان ہو گئی ہے، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھانے، اور اپنی ایک بیوی کا بوسہ لے کے آگے چلے جاتے تھے۔ تو عروہ کہنے لگے خالہ تم ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، تمہیں راستہ ملے گا، راستہ ملے گا۔ سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ اور اگر کسی سے لڑے ہو تو صلح کرو گے نا؟ ہاں، اب یہ پٹھان جلدی لڑتے ہیں تو ان کی محنت کرتا ہوں کہ بھائی ٹھنڈے رہو، تھوڑی سی نسوار زیادہ کھا لو، کوئی بات نہیں، اچھا معاف کرنا۔ بعض پٹھان ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نسوار کہتا ہے۔ جنت میں بھی نسوار ہے پر مشک و عنبر کی ہے، مشک و عنبر کی نسوار، جو چاہو گے ملے گا۔ اگر کسی نسواری کو خیال آ گیا کہ میں نے نسوار کھانی ہے تو اللہ دے گا، لیکن مشک اور عنبر اور زعفران کی ہوگی۔ مولانا سید خان صاحب کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا جی حکا بھی ہوگا؟ اب میں نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو چلو سنتیں پڑھ لو۔